बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मरी में क्या चल रहा है? नवाज शरीफ आखिर मामलात को किस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या पीटीआई की आखिरी उम्मीद आसिफ जरदारी है? क्या मौलाना फजलुर रहमान के चौखट पर माथा टेकने के बाद अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं, क्या वो आसिफ जरदारी के यहाँ आ रहे हैं? क्या उनसे कोई मदद या कोई मुशावरत या कोई मुफाहमत की बात होने जा रही है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को की तरफ से जो पंजाब में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिस तरह किंग्स पार्टी डेवलप की गई है, क्या पीपल्स पार्टी की आखिरी होप पीटीआई रह गई है? और फिर जेयूआई फे आखिर सिंध पर जिस तरह यलगार कर रही है और पीएमएल-एन के साथ जिस तरह यलगार की जाएगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही अजीब होती जा रही है। इंतखाबात के मुमकिन शेड्यूल का जो 28 जनवरी का सामने आया है, उसके बाद सूरत हाल एकदम से तब्दील हो गई है। यानी इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान सरगर्म हो चुकी है और आज जहानिया में उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो पावर शो किया, अब ऐसे पावर शो तो जाहिर है कि अलीम खान हो या फिर जहांगीर तरीन हो, वो इतना तो पावर शो वो कर ही सकते हैं। इससे मतलब इससे भी बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो बहरहाल बात तो उसकी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के मामला क्या है और किस तरफ जा रहे हैं, इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर अपना पीएमएल-एन और जेयूआईएफ यानी मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, उनकी सिंध पर यलगार और जीडीए का इत्तेहाद, क्या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने में कामयाब हो जाएंगे, या इस वक्त जिस तरह एक अमन मार्च के नाम से एक निकाली जा रही है, एक लॉन्ग मार्च शुरू किया गया है जो सक्खर से शुरू होता हुआ और रिंगता रिंगता मेरे ख्याल में आज आखिरी इतला तक उमरकोट पहुंचा है, तो अब ये कराची पहुंचेगा। जाहिर है कि उसमें फिर जो इनकी इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं वो भी शिरकत करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शिरकत करेंगे, और तमाम मदारिस के तलबा को जाहिर है कि मौलाना साहब का जलसा हो और उसमें न लाया जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो उनको भी लाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पावर शो हो सकेगा। अब ये जो पावर शो है, यहाँ सोचने की बात यह है कि जो सिंध का की जो एक के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, अगर हम उनके ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, यानी सिंध के ज़मीनी हक़ाइक़ का हम जायज़ा लें, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि जीडीए, जेयूआईएफ और एमक्यूएम मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा सकते हैं? या फिर जो जेयूआईएफ है, पता नहीं इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतनी फंडिंग कहाँ से होती है कि इतना बड़ा खर्चा, इतने अखराजात, इतने लोगों के खाने, मेरी तो समझ से खैर बालातर है। तो बहरहाल ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके पास बड़े फंड्स होते हैं, तो इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कहा था कि इनको जितना जोर लगाना है लगा लें। आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा लेकर जब गली कूचों में निकलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर सबका सफाया हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी पोजीशन बता चुका हूँ कि जेयूआईएफ की पोजीशन, अब भले आप मदारिस के तलबा को अपना ले आएँ सड़कों पर और आप उनको बड़े प्रोग्राम कर लें या जलसे कर लें, लेकिन वोट बैंक अलग होती है, होता है। जिस तरह पीटीआई का मजबूत वोट बैंक था और पीटीआई की जो फैन फॉलोइंग क्लब था वो बहुत वसी था, और आपने देखा कि इमरान खान ने कितने दिन मुज़ाहमत की, लेकिन जब रियासत ने डंडा उठाया तो फिर ये जो बर्गर फैमिलीज थी वो कहाँ चली गईं, और फिर इमरान खान को यानी उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा ही होता है। तो यही सूरत हाल जेयूआईएफ की भी है सिंध में कि वो जलसा तो बड़ा कर सकती है, जलसा उनका बिल्कुल बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर एमक्यूएम भी साथ हो और जीडीए को तो छोड़ दें,
جی ڈی اے کی مطلب صورتحال ایسی ہے جیسی میں ہوں، تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ جی ڈی اے 2-4 سیٹوں کی ایک جماعت ہے، بمشکل 2 سیٹوں کی جماعت ہے قومی اسمبلی کی، اور چند سیٹیں صوبائی اسمبلی کی نکال سکتے ہیں، اور ایم کیو ایم کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سر پہ ہاتھ نہ ہو تو ایم کیو ایم کتنی سیٹیں نکال سکتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یہ باقی جس طرح میں اب پچھلے ولاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ان کے اپنے جو رہنما ہیں یا وہ سردار یا وہ وڈیرے یا وہ جاگیردار سندھ کے، ان کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا جائے، یعنی جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں یا جن کا اپنا ایک ذاتی ووٹ بینک ہے، جن کے کسان ہیں، گاؤں دیہاتوں کی برادری سسٹم ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ ادروائز سندھ میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانا اتنا آسان نہیں ہے، زور لگا لے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور میرا بھی یہی تجزیہ ہے۔ اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، میں بھی سندھ میں تبدیلی چاہتا ہوں، لیکن تبدیلی ایسی ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجاب کی، تو پنجاب میں جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اپنا استحکام پارٹی پاکستان نے آج پاور شو تو کر لیا، اس کے بعد کیا؟ مطلب آپ کراؤڈ کب تک لے کر آئیں گے؟ ووٹس کہاں پر ہیں؟ اور جے یو اپنا پی ایم ایل این کی استحکام پارٹی پاکستان سے جو ایک راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں، کیا اس سے پی ایم ایل این کوئی دھوکہ کھانے تو نہیں جا رہی؟ یا یہ کنگز پارٹی آج تو مخالفت کرے گی پی ایم ایل این کی، اور پھر آگے چل کے جس طرح اپنا پی ایم ایل این اکثر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے، جے یو آئی فے کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہے، لیکن آئندہ عام انتخابات کے بعد ان کو اتحاد کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ان کے پاس استحکام پارٹی پاکستان ہوگی، اور باپ پارٹی کے تو رہنما ویسے ہی پی ایم ایل این جوائن کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو ابتدا ہے، کہتے ہیں نا ابتدا عشق ہے، اور ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، تو یہ ابتدا عشق ہے۔ اب دیکھتے ہیں استحکام پارٹی پاکستان آگے کیا کرتی ہے، کس طرح کرتی ہے، کیونکہ علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، یا جتنے بھی ان کے پاس رہنما ہیں، یہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹوٹے پھوٹے سے ہیں، اور کوئی آئی پی پی کو ایک ڈسٹ بن کہتا ہے، کوئی ڈمپنگ پوائنٹ کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جن کو ڈرائی کلین کر کے یہاں پہ لایا جائے وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا آصف زرداری کے قدموں میں آنے جا رہی ہے؟ میں جانتا ہوں آپ یہ جاننے کے لیے بہت آپ کو جلدی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مری میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ مری میں خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے وہاں پر جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں مبینہ طور پر، اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں عارف الوی صاحب، شاید وہ بھی برقع پہن کر جائیں اور یا سلیمانی ٹوپی پہن کر جائیں اور وہ بھی مل لیں۔ بہرحال کوئی ایک ملاقات شیڈیول ہے، لیکن اگر آصف زرداری نے کوئی ایسی لچک دکھا دی، جو معاملات چل رہے ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، تو اسی مطلب دو کشتیوں پر پی ٹی آئی کا سوار ہونا ایک حیران کن بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان کی گالم گلوچ کا جو سسٹم ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ نواز شریف کو چور بھی کہہ رہے ہیں، مجرم بھی کہہ رہے ہیں، اور خود کو بہت معصوم اور مظلوم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال مری میں جو سچویشن چل رہی ہے یا مری میں جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے بعد اور جس طرح 28 کا جو الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہے 28 جنوری 2024 کا، تو اس کے بعد سے جو پی ایم ایل این کی طرف سے نیریٹو سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق نواز شریف ہی وزیر اعظم ہیں۔ تو اگر نواز شریف ہی ان کی جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ پر اسٹیبلشمنٹ نے مہر لگا دی ہے، اور اگر نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں، تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قوم کا پیسہ خرچ ہوگا، وقت برباد ہوگا، الیکشن کیمپین چلے گی، اور اتنی خجل خواری ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، اور فائنل جو وننگ کینڈیڈیٹس اپنا ہوں گے اراکین اسمبلی، ان کی ایک لسٹ جاری کر دیں اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروا دیں، تو بات ایک ہی ہے۔ اور آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں
کہ پی ایم ایل این کو کتنی اکثریت سے جتوانا ہے، یہ بھی طے کر لیں آپ پہلے نا، کہ جس طرح عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں تو اس طرح یہ بھی طے کر لیں، بہت اچھا ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے کہ ریاست پولیٹیکل معاملات میں اس قدر ٹانگ اڑائے گی، یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ ناظرین دوسری طرف دیکھیں گے تو پی ٹی آئی کی طرف سے آصف زرداری سے پس پردہ رابطے کیے جا رہے ہیں، پس پردہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، اور بڑے پیمانے پر مذاکرات کون کرے گا؟ بشرا بی بی، علیمہ خان، اور کون؟ اور تو کوئی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تو ساری جیلوں میں پڑی ہے، مذاکرات کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ کیونکہ اسد کیسر، بیرسٹر سیف اور یہ سب تو مولانا فضل الرحمان سے ملے، اور مل کے میں نے پہلے دن جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اچھی خاصی چترول ہوئی ہے، تو اس وقت تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی ان کا بہت زبردست ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی اسپیچ آگے کی، یہ تو مجھ سے این آر او لینے آئے تھے، یہ تو مجھ سے این آر او کی بھیک مانگنے آئے تھے، تو ان کو این آر او کون دے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو حشر کیا، جتنی گالم گلوچ کی، اس کے بعد تو بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو اس وقت کیا اسد کیسر، بیرسٹر سیف اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، کیا وہ آ کے آصف زرداری سے ملیں گے؟ یہ تو پہلے طے کریں نا، رابطے تو ہو رہے ہیں۔ چلے میں آپ کو یہاں تک بتا دیتا ہوں، میرے ذرائع نے جو تصدیق کی ہے یا جو کھوج لگائی ہے مبینہ طور پر، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری سے بشرا بی بی کا رابطہ ہو چکا ہے۔ اب جو میٹنگ ہوگی اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، یہ طے ہونا باقی ہے۔ باقی رابطے ہو چکے ہیں، بات چیت کا عمل کسی سطح تک جاری ہے اور وہ بھی ہو چکا ہے۔ اب صرف ایجنڈا کو فائنل کر کے میٹنگ پلیس ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں پر ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں کن امور پر بات چیت ہوگی، اور پنجاب میں ایک دوسرے کو کہاں کہاں جو ہے وہ یہ رعایت دے سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی وہ نشستیں جو ہمیشہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب سے جیتتی ہے، ان سیٹوں کے علاوہ باقی کتنی سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ان امور پر اہم ترین بات چیت کا آپ کسی بھی وقت بریکنگ نیوز دیکھ سکیں گے، اور بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ہوگی، اور یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی آخری امید ہے، اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی آخری امید ہے، اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ مل گئی تو ایک بڑی مورل سپورٹ ہوگی، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آ گئی تو پنجاب میں پی ایم ایل این کو ٹکر دے کر اور 2/3 اکثریت، اور پھر استحکام پارٹی پاکستان کو کا راستہ روکنے کے لیے یہی ایک بہتر ذریعہ ہے۔ اسی لیے وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ بڑھا رہی ہے، حکومت پر بھی دباؤ بڑھا رہی ہے، تاکہ پی ٹی آئی کو کسی حد تک لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔